یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام۔ تو میرے بھائی غور فرمائیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 5 سال تھی یا 4 سال تھی۔ آپ گلی سے گزر رہی تھی، ابو جہل آ گیا، اس نے حضور علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات کی۔ بیٹیاں ماں باپ سے پہلے ہی بڑا پیار کرتی ہیں، اور پھر میرے نبی پاک کی بیٹی، فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو میرے وجود۔ بیٹے پیسے رہنے دیں، آپ اب نہ اٹھیے گا، بات سنیں بس میری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے، تسی پیسے دینے چھڑ دیو نا تے منگن والے بھی منگنے چھڑ دے، تو ساری قوم پیسے دلا لے تاں دے لوگ دین تے نہیں لگتے پے۔ ہاں چھڑ دیو یہ کام، مینوں کھلارو ذرا کدھر، تسیں تو پیسے دلا لے ہیں، اس واسطے ساری عمرہ لنگ گئی نا، داڑیاں بھی نہیں رکھی ہیں، دین تے نہیں لگے، پیسے دے لگ گئے۔ تو مہربانی فرمائے، میری بات سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عام دام برسرے مطلب حضرت فاطمہ الزہرا گزر رہی تھی تو ابو جہل نے کوئی بات کر دی، تو بی بی صاحبہ کی عمر 4-5 سال تھی۔ اس عمر میں ہی کہنے لگے، ابو جہل تو بڑا بدنیت ہے، تجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، میرے والد کے بارے میں بات نہ کر، میرے باپ کو تو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی۔ حضرت فاطمہ نے یہ بات کی تو 5 سال کی عمر میں، یہ میرے نبی پاک کی تربیت کا انداز دیکھیے۔ ابو جہل نے نا حضرت فاطمہ کو تھپڑ مار دیا، حضرت فاطمہ روتی ہوئی گھر آئی۔ سیدہ خدیجہ کہتی ہیں میں نے حضور کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا جتنے آج ہوئے۔ فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور اس نے بات کی تھی، میں نے جواب دیا تو تھپڑ مارا۔ حضور نے اٹھا کے سینے سے لگایا، اپنے پیروں میں لوگوں نے کانٹے بچھائے، پتھر مارے، پر کوئی شکوہ نہیں۔ بیٹی کو تکلیف ہوئی تو حضور نے فرمایا فاطمہ ابو سفیان کے پاس جا، ابو سفیان کے پاس، اور انہیں جا کے بتا اس نے یہ کیا ہے۔ علامہ زرقانی کی روایت عرض کر رہا ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی ہے میں ابو سفیان کے گھر گئی، میں نے کہا چچا ابو جہل نے مجھے مارا ہے اور میرے والد گرامی نے آپ کے پاس بھیجا، کہنے لگے چل میرے ساتھ۔ کہتے مجھے گود میں اٹھایا، لائے، اور ابو جہل کے گھر پہنچ کے کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی؟ بچوں کے منہ لگتا ہے، اپنی عمر دیکھ، بچی کی عمر دیکھ، تجھے حیا نہیں آتی؟ کوئی خیال کر، کچھ توجہ کر۔ اس کو ڈانٹا، ابو جہل نے شرم کے مارے گردن جھکائی۔ تو میرے نبی کی تربیت کا کمال دیکھیں، اس حال میں 4-5 سال کی عمر ہے۔ ابو سفیان کہنے لگے فاطمہ چلو مارو اس کے منہ پہ تھپڑ، بدلا لو، مارو تھپڑ۔ 4 سال کی میرے محبوب کی شہزادی عرض کرنے لگی نہیں چاچا میں نے نہیں مارنا، میرے ابا نے معاف کرنے کا درس دیا ہے، میرے والد کا حکم معاف کرنے کا ہے، معاف کر لو۔ وہ جو بچوں کے ساتھ چلتے ہیں نا، کہتے ہیں قتل و غارت بڑی ہوتی، بھئی تو نے بچپن میں بچے کو سکھایا کہ کوئی بچ کے نہ جائے، تو نے بچپن میں سکھایا ہے، تو بڑا ہو کے قاتل نہ بنے تو اور کیا بنے؟ تینوں ہی کو کہے کہ اس کو مارنا تھا روڑا، ایسے ہی چلا گیا وہ۔ میرے محبوب نے تربیت فرمائی کہ نہیں، میرے ابا جی نے معاف کرنے کا درس دیا ہے۔ ابو سفیان نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے 2-3 دفعہ جھٹکا ابو جہل کی طرف، لیکن انہوں نے ہاتھ بچا لیا۔ ہنسنے لگی، ابو سفیان کہنے لگے بیٹی راضی ہو؟ کہا ہاں، کہا جاؤ اپنے ابا کو بتاؤ جا کے۔ تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں جب فاطمہ روتی ہوئی آئی تھی تب بھی حضور رو پڑے، اور جب ہنستی ہوئی آئی تب بھی رو ہی پڑے۔ محبوب نے سینے سے لگایا، فرمایا بیٹے کیا ہوا؟ عرض کی حضور اس نے تھپڑ مارنے کا کہا، میں نہیں مارتی تھی، زبردستی مارا۔ میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ ابو سفیان نے میری بیٹی سے پیار کیا، اسے خالی نہ رکھنا۔ سارے بے ایمان ہو کے مر گئے جتنے کافر تھے، ابو سفیان فتح مکہ تک تلوار لے کے آئے، اور اب کریم نے فرمایا تجھے بے ایمان نہیں مرنے دینا، تو نے فاطمہ سے پیار کیا ہے۔ ابو سفیان کے کلمہ پڑھنے کی وجہ لوگوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو میرے محبوب نے اپنے گھر کے اندر تربیت فرمائی۔ بھائی ہمارے میاں بی بی دونوں کہتے ہیں کہ پیسے ہوں گے تو گھر بنے گا، بی بی روز شکوہ کرتی ہے، اور بیویوں پیسوں سے تو گھر ٹوٹ جاتا ہے، گھر پیسوں سے تھوڑی بنتا ہے، وہ تو میاں بی بی کی محبت سے بنتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ